اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اردو ادب اور ادب پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اردو لیکچرر کے امتحان کی تیاری کے لیے آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح ماڈل پیپر لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کو اردو لیکچرر کے امتحان کو پاس کرنے میں انشاءاللہ ضرور مدد ملے گی۔ ایک اردو ادب کا طالب علم ہونے کے ناطے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی جگہ پر آپ کو ویڈیو میں کسی قسم کی غلطی نظر آئے تو کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹس کر دیں۔ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا، کیونکہ اس سے مجھے اپنی اصلاح کرنے میں مدد ملے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ درج ذیل اقتباس کو بغور پڑھیے اور سوال نمبر 1 تا 7 کے جواب دیجیے۔ گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں، مجرم سیاست پاتے جاتے ہیں، جرنیلی بندوبست 11 مئی سے آج تک یعنی شنبہ 5 دسمبر سن 1857 عیسوی تک بدستور ہے۔ کچھ نیک و بد کا حال مجھ کو نہیں معلوم، بلکہ ایسے امور کی طرف ہنوز حکام کو توجہ بھی نہیں۔ دیکھیے انجام کار کیا ہوتا ہے، یہاں باہر سے اندر کوئی بغیر ٹکٹ کے آنے جانے نہیں پاتا۔ تم زنہار یہاں کا ارادہ نہ کرنا، ابھی دیکھا چاہیے مسلمان کی آبادی کا حکم ہوتا ہے یا نہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، یہ ایک خط سے اقتباس ہے، یہ تحریر کس کی ہو سکتی ہے؟ سوال نمبر 1 دوبارہ سننا، یہ ایک خط سے اقتباس ہے، یہ تحریر کس کی ہو سکتی ہے؟ آپشن اے علامہ اقبال، آپشن بی مولوی عبدالحق، آپشن سی عبد الماجد دریا بادی، آپشن ڈی مرزا غالب۔ تو سوال نمبر 1 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی مرزا غالب۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی جانب۔ اس تحریر کا مناسب عنوان کیا ہونا چاہیے؟ سوال نمبر 2 ہے، اس تحریر کا مناسب عنوان کیا ہونا چاہیے؟ آپشن اے شہر کی حالت زار، آپشن بی کہر خداوندی، آپشن سی حالت جنگ، آپشن ڈی حالت امن۔ تو سوال نمبر 2 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے شہر کی حالت زار۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی جانب۔ سوال نمبر 3 ہے، گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں، اس جملے کا مفہوم کیا ہے؟ سوال نمبر 3 دوبارہ سننا، گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں، اس جملے کا مفہوم کیا ہے؟ آپشن اے گھروں میں بوجہ چراغ نہیں جلتے، آپشن بی تمام گھر بغیر دروازوں کے ہیں، آپشن سی گھر کے گھر ہنستے مسکراتے ہیں، آپشن ڈی گھر کے گھر اجڑے ہوئے ہیں۔ تو سوال نمبر 3 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی گھر کے گھر اجڑے ہوئے ہیں۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی جانب۔ اقتباس کی پہلی سطر میں سیاست کا لفظ آیا ہے، سیاست کے کیا معنی ہیں؟ سوال نمبر 4 دوبارہ سننا، اقتباس کی پہلی سطر میں سیاست کا لفظ آیا ہے، سیاست کے کیا معنی ہیں؟ آپشن اے سزا، آپشن بی حوصلہ، آپشن سی انعام، آپشن ڈی وعدہ۔ تو سوال نمبر 4 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے سزا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی جانب۔ اقتباس کے حوالے سے بتائیے کہ جرنیلی بندوبست کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 5 دوبارہ سننا، اقتباس کے حوالے سے بتائیے کہ جرنیلی بندوبست سے کیا مراد ہے؟ آپشن اے عوامی بندوبست، آپشن بی مقامی بندوبست، آپشن سی مارشل لا، آپشن ڈی باغیوں کا بندوبست۔ تو سوال نمبر 5 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی مارشل لا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 6 کی جانب۔ اقتباس میں 11 کا لفظ استعمال ہوا ہے، 11 کے معنی بتائیے۔ سوال نمبر 6 دوبارہ سننا، اقتباس میں 11 کا لفظ استعمال ہوا ہے، 11 کے معنی بتائیے۔ آپشن اے 12ویں، آپشن بی 11ویں، آپشن سی 22ویں، آپشن ڈی 21ویں۔ تو سوال نمبر 6 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی 11ویں۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 7 کی جانب۔ سوال نمبر 7 ہے، اقتباس کے حوالے سے بتائیے کہ شنبہ کون سا دن ہے؟ سوال نمبر 7 دوبارہ سننا، اقتباس کے حوالے سے بتائیے کہ شنبہ کون سا دن ہے؟ آپشن اے منگل، آپشن بی پیر، آپشن سی اتوار، آپشن ڈی ہفتہ۔ تو سوال نمبر 7 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی ہفتہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 8 کی جانب۔ کسی عبارت کی تلخیص کرنے کا مسلمہ اصول یہ ہے کہ تلخیص اصل عبارت کے، سوال نمبر 8 دوبارہ سننا، کسی عبارت کی تلخیص کرنے کا مسلمہ اصول یہ ہے کہ تلخیص اصل عبارت کے، آپشن اے 1/3 کے قریب ہونی چاہیے، آپشن بی 1/4 کے قریب ہونی چاہیے، آپشن سی نصف کے قریب ہونی چاہیے، آپشن ڈی برابر ہونی چاہیے۔ تو سوال نمبر 8 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے 1/3 کے قریب ہونی چاہیے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 9 کی جانب۔ سوال نمبر 9 ہے، گرگ آشنائی کی ترکیب اردو میں مستعمل ہے جس کا مفہوم ہے۔ سوال نمبر 9 دوبارہ سننا، گرگ آشنائی
کی ترکیب اردو میں مستعمل ہے جس کا مفہوم ہے؟ آپشن اے بھیڑیوں کا امن چین سے رہنا، آپشن بی بظاہر دوستی بباطن دشمنی، آپشن سی جنگل کا قانون، آپشن ڈی بھیڑیوں کی درندگی۔ تو سوال نمبر 9 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی بظاہر دوستی بباطن دشمنی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 10 کی جانب۔ زہد سالوس ایسے زہد کو کہا جاتا ہے جو، سوال نمبر 10 دوبارہ سننا، زہد سالوس ایسے زاہد کو کہا جاتا ہے جو، آپشن اے حقیقی معنوں میں زاہد ہو، آپشن بی اپنی ظاہری وجہ سے دھوکہ دے، آپشن سی مردم آزاد ہو، آپشن ڈی لوگوں سے میل جول نہ رکھے۔ تو سوال نمبر 10 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی اپنی ظاہری وجہ سے دھوکہ دے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 11 کی جانب۔ شاعرانہ تعلیق کا مفہوم ہے، سوال نمبر 11 دوبارہ سننا، شاعرانہ تعلیق کا مفہوم ہے، آپشن اے شاعر کا شعر میں عجز و انکسار کا اظہار کرنا، آپشن بی شاعر کا شعر میں ممدوح کی توصیف کرنا، آپشن سی شاعر کی اپنی بے وضاحتی کا اظہار کرنا، آپشن ڈی شاعر کا شعر میں اپنی تعریف آپ کرنا۔ تو سوال نمبر 11 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی شاعر کا شعر میں اپنی تعریف آپ کرنا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 12 کی جانب۔ استہزائیہ انداز سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 12 دوبارہ سننا، استہزائیہ انداز سے کیا مراد ہے؟ آپشن اے داد و دہش کا انداز، آپشن بی ہنسی یا تمسخرہ اڑانے کا انداز، آپشن سی لیاقت بگھارنے کا انداز، آپشن ڈی حقارت سے دیکھنے کا انداز۔ تو سوال نمبر 12 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی ہنسی یا تمسخر اڑانے کا انداز۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 13 کی جانب۔ کھیت رہنا محاورہ ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ سوال نمبر 13 دوبارہ سننا، کھیت رہنا محاورہ ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ آپشن اے سستانے کے لیے کھیت میں بیٹھ رہنا، آپشن بی کھیت کو اجاڑ دینا، آپشن سی کھیت کا سرسبز و شاداب ہونا، آپشن ڈی لڑائی میں مارے جانا۔ تو سوال نمبر 13 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی لڑائی میں مارے جانا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 14 کی جانب۔ شیطان کی آنت ہونا محاورہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ سوال نمبر 14 دوبارہ سننا، شیطان کی آنت ہونا محاورہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ آپشن اے بھوکا رہنا، آپشن بی شرارتی ہونا، آپشن سی طویل ہونا، آپشن ڈی ہر وقت سر پر مسلط رہنا۔ تو سوال نمبر 14 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی طویل ہونا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 15 کی جانب۔ قدم لینا محاورہ ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ سوال نمبر 15 دوبارہ سننا، قدم لینا محاورہ ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ آپشن اے خوب خبر لینا، آپشن بی لمبے لمبے ڈگ بھرنا، آپشن سی قدم اٹھانے کا آغاز کرنا، آپشن ڈی تعظیم کرنا یا تعظیم کرنے کو جھکنا۔ تو سوال نمبر 15 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی تعظیم کرنا یا تعظیم کرنے کو جھکنا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 16 کی جانب۔ ڈول ڈالنا کا مفہوم کیا ہے؟ سوال نمبر 16 دوبارہ سننا، ڈول ڈالنا کا مفہوم کیا ہے؟ آپشن اے بنیاد رکھنا، آپشن بی پانی بہانا، آپشن سی جھگڑا کرنا، آپشن ڈی کنویں میں سے پانی نکالنا۔ تو سوال نمبر 16 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے بنیاد رکھنا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 17 کی جانب۔ اللہ تللے کرنا کے معنی بتائیے۔ سوال نمبر 17 دوبارہ سننا، اللہ تللے کرنا کے معنی بتائیے۔ آپشن اے بچے کو رجھانا، آپشن بی فضول خرچی کرنا، آپشن سی گالی گلوچ کرنا، آپشن ڈی چاپلوسی کرنا۔ تو سوال نمبر 17 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی فضول خرچی کرنا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 18 کی جانب۔ سوال نمبر 18 ہے سبز قدم ہونا محاورہ ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ سوال نمبر 18 دوبارہ سننا، سبز قدم ہونا محاورہ ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ آپشن اے مبارک ہونا، آپشن بی چاروں طرف سبزہ ہونا، آپشن سی سنسان ہونا، آپشن ڈی منحوس ہونا۔ تو سوال نمبر 18 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی منحوس ہونا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 19 کی جانب۔ اصطلاح میں غزل کے پہلے شعر کو جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں کیا کہتے ہیں؟ سوال نمبر 19 دوبارہ سننا، اصطلاح میں غزل کے پہلے شعر کو جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے پہلا شعر، آپشن بی حاصل غزل، آپشن سی مطلع، آپشن ڈی پہلی بیت۔ تو سوال نمبر 19 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی مطلع۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 20 کی جانب۔ سوال نمبر 20 ہے میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے، مراسلے کو مکالمے کا
انداز کس نے دیا؟ سوال نمبر 20 دوبارہ سننا. میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے. مراسلے کو مکالمے کا انداز کس نے دیا؟ آپشن اے سر سید احمد خان، آپشن بی ڈپٹی نذیر احمد، آپشن سی مرزا غالب، آپشن ڈی مولانا شبلی نعمانی. تو سوال نمبر 20 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی مرزا غالب. تو چلتے ہیں سوال نمبر 21 کی جانب. سوال نمبر 21 ہے اردو میں فی البدیہ گوئی کے لحاظ سے کس شاعر کا نام زیادہ معروف ہے؟ سوال نمبر 21 دوبارہ سننا. اردو میں فی البدیہ گوئی کے لحاظ سے کس شاعر کا نام زیادہ معروف ہے؟ آپشن اے مولانا ظفر علی خان، آپشن بی مولانا حامد علی خان، آپشن سی خوشی محمد ناظر، آپشن ڈی غلام پیک نیرنگ. تو سوال نمبر 21 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے مولانا ظفر علی خان. تو چلتے ہیں سوال نمبر 22 کی جانب. مولانا حالی کے خیال میں سب سے مقدم اور ضروری چیز جو شاعر کو متشاعر سے ممیز و مشرف کرتی ہے کیا ہے؟ سوال نمبر 22 دوبارہ سننا. مولانا حالی کے خیال میں سب سے مقدم اور ضروری چیز جو شاعر کو متشاعر سے ممیز و مشرف کرتی ہے کیا ہے؟ آپشن اے تخیل، آپشن بی ردیف، آپشن سی الفاظ کی روانی، آپشن ڈی قافیہ. تو سوال نمبر 22 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے تخیل. تو چلتے ہیں سوال نمبر 23 کی جانب. فقہ یا کالم کیا ہوتا ہے؟ سوال نمبر 23 دوبارہ سننا. فقہ یا کالم کیا ہوتا ہے؟ آپشن اے ایسا کالم جس میں سیاسی تجزیہ ہو، آپشن بی طنزیہ و مزاحیہ کالم، آپشن سی تعزیتی کالم، آپشن ڈی حالات حاضرہ پر سنجیدہ کالم. تو سوال نمبر 23 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی طنزیہ و مزاحیہ کالم. تو چلتے ہیں سوال نمبر 24 کی جانب. کھوجی کس کا وضع کردہ کردار ہے؟ سوال نمبر 24 دوبارہ سننا. کھوجی کس کا وضع کردہ کردار ہے؟ آپشن اے پنڈت رتن ناتھ سرشار، آپشن بی مولانا عبدالحلیم شرر، آپشن سی منشی سجاد حسین، آپشن ڈی شوکت تھانوی. تو سوال نمبر 24 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی منشی سجاد حسین. تو چلتے ہیں سوال نمبر 25 کی جانب. چاچا چھکن جیسے لافانی کردار کے خالق کون تھے؟ سوال نمبر 25 دوبارہ سننا. چاچا چھکن جیسے لافانی کردار کے خالق کون تھے؟ آپشن اے قرۃ العین حیدر، آپشن بی امتیاز علی تاج، آپشن سی الطاف فاطمہ، آپشن ڈی حجاب امتیاز علی. تو سوال نمبر 25 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی امتیاز علی تاج. تو چلتے ہیں سوال نمبر 26 کی جانب. سوال نمبر 26 ہے علامہ اقبال مفکر مشرق کے لقب سے ملقب ہیں، بتائیے مصور مشرق کن کو کہا جاتا ہے؟ سوال نمبر 26 دوبارہ سننا. علامہ اقبال مفکر مشرق کے لقب سے ملقب ہیں، بتائیے مصور مشرق کو کن کو کہا جاتا ہے؟ آپشن اے صادقین، آپشن بی استاد علا بخش، آپشن سی عبدالرحمن چغتائی، آپشن ڈی بشیر موجد. تو سوال نمبر 26 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی عبدالرحمن چغتائی. تو چلتے ہیں سوال نمبر 27 کی جانب. اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ سوال نمبر 27 دوبارہ سننا. اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ آپشن اے سنسکرت، آپشن بی عربی، آپشن سی فارسی، آپشن ڈی ترکی. تو سوال نمبر 27 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی ترکی. تو چلتے ہیں سوال نمبر 28 کی جانب. یوں برچیاں تھیں چار طرف اس جناب کے جیسے کرن نکلتی ہے گرد آفتاب کے. سوال نمبر 28 کا شعر دوبارہ سننا. یوں برچیاں تھیں چار طرف اس جناب کے جیسے کرن نکلتی ہے گرد آفتاب کے. اس شعر میں علم بیاں کی کون سی قسم استعمال ہوئی ہے؟ تو سوال نمبر 28 آپشن اے تشبیہ، آپشن بی استعارہ، آپشن سی کنایا، آپشن ڈی مجاز مرسل. تو سوال نمبر 28 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے تشبیہ. تو چلتے ہیں سوال نمبر 29 کی جانب. ہر سنگ ریزہ نور سے در خوش آب تھا، لہریں جو تھیں کرن تو بھنور آفتاب تھا. سوال نمبر 29 دوبارہ سننا. ہر سنگ ریزہ نور سے در خوش آب تھا، لہریں جو تھیں کرن تو بھنور آفتاب تھا. اس شعر میں کتنی تشبیہیں آئی ہیں؟ آپشن اے 1، آپشن بی 2، آپشن سی 3، آپشن ڈی کوئی تشبیہ نہیں آئی. تو سوال نمبر 29 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی 3. تو چلتے ہیں سوال نمبر 30 کی جانب. سوال نمبر 30 ہے وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور، دیکھے تو غش کرے ارنی گوئے اوجے دور. سوال نمبر 30 کا شعر دوبارہ سننا. وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور، دیکھے تو غش کرے ارنی گوئے اوجے دور. اس شعر میں علم بیاں کی کون سی صورت استعمال ہوئی ہے؟ آپشن اے تشبیہ، آپشن بی استعارہ، آپشن سی کنایا، آپشن ڈی مجاز مرسل.
تو سوال نمبر 30 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی استعارہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 31 کی جانب۔ کسی نے مول نہ پوچھا دل شکستہ کا، کوئی خریدار کے ٹوٹا پیالہ کیا کرتا ہے۔ ادھر یہ خریدار لکھا ہوا ہے لیکن خرید اصل لفظ ہے۔ سوال نمبر 31 کا شعر دوبارہ سننا۔ کسی نے مول نہ پوچھا دل شکستہ کا، کوئی خرید کے ٹوٹا پیالہ کیا کرتا۔ اس شعر میں علم بیان کی کون سی قسم آئی ہے؟ آپشن اے استعارہ، آپشن بی تشبیہ، آپشن سی مجاز مرسل، آپشن ڈی کنایہ۔ تو سوال نمبر 31 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی تشبیہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 32 کی جانب۔ سوال نمبر 32 ہے رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ سوال نمبر 32 کا شعر دوبارہ سننا۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ اس شعر میں علم بیان کی کون سی قسم استعمال ہوئی ہے؟ آپشن اے تشبیہ، آپشن بی استعارہ، آپشن سی کنایہ، آپشن ڈی مجاز مرسل۔ تو سوال نمبر 32 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی استعارہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 33 کی جانب۔ آمد ہے کربلا کے نیستاں میں شیر کی۔ سوال نمبر 33 کا شعر کا مصرع دوبارہ سننا۔ آمد ہے کربلا کے نیستاں میں شیر کی، اس مصرع میں علم بیان کی کون سا قاعدہ استعمال ہوا ہے؟ آپشن اے استعارہ، آپشن بی تشبیہ، آپشن سی کنایہ، آپشن ڈی مجاز مرسل۔ تو سوال نمبر 33 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے استعارہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 34 کی جانب۔ ایک کھیل ہے اورنگ سلمہ میرے نزدیک، اس مصرے میں کون سی صنعت آئی ہے؟ سوال نمبر 34 کا شعر کا مصرع دوبارہ سننا۔ ایک کھیل ہے اورنگ سلمہ میرے نزدیک، اس مصرے میں کون سی صنعت آئی ہے؟ آپشن اے ابہام، آپشن بی حسن تعلیل، آپشن سی تلمیح، آپشن ڈی کوئی صنعت نہیں آئی۔ تو سوال نمبر 34 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی تلمیح۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 35 کی جانب۔ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھیں موجیں فرات کی۔ سوال نمبر 35 کا شعر دوبارہ سننا۔ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھیں موجیں فرات کی۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ آپشن امراۃ النظیر، آپشن بی لف و نشر، آپشن سی کوئی صنعت استعمال نہیں ہوئی، آپشن ڈی حسن تعلیل۔ تو سوال نمبر 35 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی حسن تعلیل۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 36 کی جانب۔ سوال نمبر 36 ہے سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی، بن گیا روئے آپ پہ پر کائی۔ سوال نمبر 36 کا شعر دوبارہ سننا۔ سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی، بن گیا روئے آپ پر کائی۔ شعر میں کون سی صنعت آئی ہے؟ آپشن اے مبالغہ، آپشن بی امراۃ النظیر، آپشن سی تضاد، آپشن ڈی ایہام۔ تو سوال نمبر 36 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے مبالغہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 37 کی جانب۔ چشم مانی آشنا میں ہے، مقام ان کا وہی، سیب کاتب سے مقدم ہوں مؤخر سینکڑوں۔ سوال نمبر 37 کا شعر دوبارہ سننا۔ چشم مانا آشنا میں ہے، مقام ان کا وہی، سیب کاتب سے مقدم ہوں مؤخر سینکڑوں۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ آپشن امراۃ النظیر، آپشن بی لف و نشر، آپشن سی تضاد، آپشن ڈی حسن تعلیل۔ تو سوال نمبر 37 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی تضاد۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 38 کی جانب۔ کلام میں کچھ باتوں کا ذکر کر کے ان کی مناسبت سے متعلقات کا ذکر کسی خاص تعین یا بغیر تعین کرنا علم بدیع کی اصطلاح میں کون سی صنعت کہلاتی ہے؟ سوال نمبر 38 کو دوبارہ سننا۔ کلام میں کچھ باتوں کا ذکر کر کے ان کی مناسبت سے متعلقات کا ذکر کسی خاص تعین یا بغیر تعین کرنا علم بدیع کی اصطلاح میں کون سی صنعت کہلاتی ہے؟ آپشن امراۃ النظیر، آپشن بی لف و نشر، آپشن سی ایہام، آپشن ڈی حسن تعلیل۔ تو سوال نمبر 38 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے امراۃ النظیر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 39 کی جانب۔ کلام میں کسی لفظ کے 2 معنی نکلتے ہوں اور آدمی مخمصے میں پڑ جائے کہ کون سے معنی مراد ہیں تو ایسی صنعت کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ سوال نمبر 39 دوبارہ سننا۔ کلام میں کسی لفظ کے 2 معنی نکلتے ہوں اور آدمی مخمصے میں پڑ جائے کہ کون سے معنی مراد ہیں تو ایسی صنعت کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے صنعت تضاد، آپشن بی صنعت مبالغہ، آپشن سی صنعت تفریق، آپشن ڈی صنعت ایہام۔ تو سوال نمبر 39 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی صنعت ایہام۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 40 کی جانب۔ سوال نمبر 40 ہے شب جو مسجد میں جا پھن سے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے،
سوال نمبر 40 کا شعر دوبارہ سننا۔ شب جو مسجد میں جا پھن سے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے، اس شعر میں کون سی صنعت آئی ہے؟ آپشن اے ایہام، آپشن بی مراد النظیر، آپشن سی حسن تعلیل، آپشن ڈی لف و نشر۔ تو سوال نمبر 40 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے ایہام۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 41 کی جانب۔ گلشن دہر میں اگر جو مائے سخن نہ ہو، پھول نہ ہو، کلی نہ ہو، سبزہ نہ ہو، چمن نہ ہو۔ سوال نمبر 41 کا شعر دوبارہ سننا۔ گلشن دہر میں اگر جوئے مائے سخن نہ ہو، پھول نہ ہو، کلی نہ ہو، سبزہ نہ ہو، چمن نہ ہو، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ آپشن اے مرات النظیر، آپشن بی تجنیس، آپشن سی لف و نشر، آپشن ڈی حسن تعلیل۔ تو سوال نمبر 41 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے مرات النظیر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 42 کی جانب۔ سوال نمبر 42 ہے، غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں۔ سوال نمبر 42 دوبارہ سننا۔ غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں، اس شعر میں کون سی صنعت آئی ہے؟ آپشن اے تضمین، آپشن بی لف و نشر، آپشن سی حسن تعلیل، آپشن ڈی مرات النظیر۔ تو سوال نمبر 42 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے تضمین۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 43 کی جانب۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ سوال نمبر 43 دوبارہ سننا۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ سوال نمبر 43 کی آپشن اے ہے مقابلہ، آپشن بی جمع، آپشن سی تلمی، آپشن ڈی لف و نشر۔ تو سوال نمبر 43 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی تلمی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 44 کی جانب۔ کچھ تو جاڑے میں چاہیے آخر، تا نہ دے باد زمحریر آزار۔ سوال نمبر 44 کا شعر دوبارہ سننا۔ کچھ تو جاڑے میں چاہیے آخر، تا نہ دے باد زمحریر آزار، اس شعر میں کون سی صنعت آئی ہے؟ آپشن اے مرات النظیر، آپشن بی حسن طلب، آپشن سی ایہام، آپشن ڈی لف و نشر۔ تو سوال نمبر 44 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی حسن طلب۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 45 کی جانب۔ ذکر میر کس کی خود نوشت ہے؟ سوال نمبر 45 دوبارہ سننا۔ ذکر میر کس کی خود نوشت ہے؟ آپشن اے میر انیس، آپشن بی میر درد، آپشن سی میر مادی حسین مجروح، آپشن ڈی میر تقی میر۔ تو سوال نمبر 45 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی میر تقی میر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 46 کی جانب۔ سوال نمبر 46 ہے، آگ کا دریا اردو کا ایک معروف ناول ہے، مصنف کا نام بتائیے۔ سوال نمبر 46 دوبارہ سننا۔ آگ کا دریا اردو کا ایک معروف ناول ہے، مصنف کا نام بتائیے۔ آپشن اے عزیز احمد، آپشن بی شوکت صدیقی، آپشن سی خدیجہ مستور، آپشن ڈی قرۃ العین حیدر۔ تو سوال نمبر 46 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی قرۃ العین حیدر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 47 کی جانب۔ جہان دانش یادوں کی بارات اور شہاب نامہ کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ سوال نمبر 47 دوبارہ سننا۔ جہان دانش یادوں کی بارات اور شہاب نامہ کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ آپشن اے سفر نامہ، آپشن بی آپ بیتی، آپشن سی سوانح نگاری، آپشن ڈی خاکہ نگاری۔ تو سوال نمبر 47 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی آپ بیتی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 48 کی جانب۔ چراغ تلے زر گزشت، خاکم بداہن اور آب گم سے کس مزاح نگار کا نام ذہن میں آتا ہے؟ سوال نمبر 48 دوبارہ سننا۔ چراغ تلے زر گزشت، خاکم بداہن اور آب گم سے کس مزاح نگار کا نام ذہن میں آتا ہے؟ آپشن اے ابن انشاء، آپشن بی مشتاق احمد یوسفی، آپشن سی شفیق الرحمان، آپشن ڈی کرنل محمد خان۔ تو سوال نمبر 48 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی مشتاق احمد یوسفی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 49 کی جانب۔ خواجہ حسن نظامی کی تصنیف سی پارہ دل کے مضامین میں کی بنیادی خاصیت کیا ہے؟ سوال نمبر 49 دوبارہ سننا۔ خواجہ حسن نظامی کی تصنیف سی پارہ دل کے مضامین کی بنیادی خاصیت کیا ہے؟ آپشن اے ہر مضمون میں کسی نہ کسی قدر
تصوف کار فرما ہے۔ آپشن بی تمام تر مضامین 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بارے میں ہیں۔ آپشن سی تمام مضامین ترجمہ ہوئے ہیں۔ آپشن ڈی تمام مضامین بزرگان دین سے متعلق ہیں۔ تو سوال نمبر 49 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے، ہر مضمون میں کسی نہ کسی قدر تصوف کار فرما ہے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 50 کی جانب۔ زمرد حسین، شیخ علی وجودی، طور مانا، کاظم جنوبی وغیرہ کس تاریخی ناول کے معروف کردار ہیں؟ سوال نمبر 50 دوبارہ سننا۔ زمرد حسین، شیخ علی وجودی، طور مانا، کاظم جنوبی وغیرہ کس تاریخی ناول کے معروف کردار ہیں؟ آپشن اے زوال بغداد، آپشن بی فلورا فلورینڈا، آپشن سی فردوس بریں، آپشن ڈی ملک العزیز ورجنا۔ تو سوال نمبر 50 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی فردوس بریں۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 51 کی جانب۔ سوال نمبر 51 ہے، آثار الصنادید سر سید کی معروف تصنیف ہے، بتائیے اس کا موضوع کیا ہے؟ سوال نمبر 51 دوبارہ سننا۔ آثار الصنادید سر سید کی معروف تصنیف ہے، بتائیے اس کا موضوع کیا ہے؟ آپشن اے دلی کی قدیم تاریخ، آپشن سی 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے اسباب و علل بیان ہوئے ہیں، آپشن بی اردو شعراء کا تذکرہ ہے، آپشن ڈی دلی کے آثار قدیمہ معروف مقامات اور کاملین فن کا ذکر ہے۔ تو سوال نمبر 51 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، دلی کے آثار قدیمہ معروف مقامات اور کاملین فن کا ذکر ہے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 52 کی جانب۔ طوائف کے موضوع پر اردو میں پہلا معروف ناول کون سا ہے؟ سوال نمبر 52 دوبارہ سننا۔ طوائف کے موضوع پر اردو میں پہلا معروف ناول کون سا ہے؟ آپشن اے بازار حسن، آپشن بی شاہد رانا، آپشن سی شریف زادہ، آپشن ڈی امراؤ جان ادا۔ تو سوال نمبر 52 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی امراؤ جان ادا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 53 کی جانب۔ علامہ اقبال کی معروف نظموں شکوہ اور جواب شکوہ کی حیت کیا ہے؟ سوال نمبر 53 دوبارہ سننا۔ علامہ اقبال کی معروف نظموں شکوہ اور جواب شکوہ کی حیت کیا ہے؟ آپشن اے مخمس، آپشن بی مسدس، آپشن سی مربع، آپشن ڈی مسمن۔ تو سوال نمبر 53 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی مسدس۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 54 کی جانب۔ سوال نمبر 54 ہے، ٹیپ کا شعر کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 54 دوبارہ سننا۔ ٹیپ کا شعر کسے کہتے ہیں؟ آپشن اے نظم کا پہلا شعر، آپشن بی نظم کا آخری شعر، آپشن سی نظم کا ہر بند میں بار بار دہرایا جانے والا شعر، آپشن ڈی نظم کا سب سے دل آویز شعر۔ تو سوال نمبر 54 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی نظم کا ہر بند میں بار بار دہرایا جانے والا شعر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 55 کی جانب۔ سانیٹ ایک انگریزی صنف نظم ہے جو اردو میں بھی رائج ہے، بتائیے اس میں کل کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ سوال نمبر 55 دوبارہ سننا۔ سانیٹ ایک انگریزی صنف نظم ہے جو اردو میں بھی رائج ہے، بتائیے اس میں کل کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ آپشن اے 10 مصرے، آپشن بی 12 مصرے، آپشن سی 14 مصرے، آپشن ڈی 16 مصرے۔ تو سوال نمبر 55 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی 14 مصرے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 56 کی جانب۔ منقبت کون سی صنف نظم ہے؟ سوال نمبر 56 دوبارہ سننا۔ منقبت کون سی صنف نظم ہے؟ آپشن اے جس میں خدا تعالیٰ کی تعریف ہو، آپشن بی جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہو، آپشن سی جس میں بندے خدا سے اپنی حاجات طلب بیان کریں، آپشن ڈی جس میں اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی تعریف و توصیف ہو۔ تو سوال نمبر 56 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی جس میں اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی تعریف و توصیف ہو۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 57 کی جانب۔ کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخواں شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا ہے بے خبر، میں بھی کبو کسو کا سرے پر غرور تھا۔ سوال نمبر 57 کی ربائی قطع دوبارہ سننا۔ کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخواں شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبو کسو کا سرے پر غرور تھا، بتائیے صنف نظم میں ان اشعار کو کیا نام دیں گے؟ آپشن اے ربائی، آپشن بی قطع، آپشن سی دوبیتی، آپشن ڈی ترانہ۔ تو سوال نمبر 57 کا جواب جو ہے وہ ہے بی قطع۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 58 کی جانب۔ سوال نمبر 58 ہے، حجو ایسی صنف نظم ہے جس میں، سوال نمبر 58 دوبارہ سننا، حجو ایسی صنف نظم ہے جس میں
آپشن اے کسی کو برا بھلا کہا گیا ہو، آپشن بی کسی کی خوب تعریف کی گئی ہو، آپشن سی کسی واقعہ کا بیان ہو، آپشن ڈی کہیں مذمت کہیں مداح کی گئی ہو۔ تو سوال نمبر 58 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے کسی کو برا بھلا کہا گیا ہو۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 59 کی جانب۔ غزل کی زبان کیسی ہوتی ہے؟ سوال نمبر 59 دوبارہ سننا۔ غزل کی زبان کیسی ہوتی ہے؟ آپشن اے علائم و رموز کی زبان، آپشن بی غم و علم کی زبان، آپشن سی ہجر و فراق کی زبان، آپشن ڈی تذکر و احتشام کی زبان۔ تو سوال نمبر 59 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے علائم و رموز کی زبان۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 60 کی جانب۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک گھروں میں، ایک روز جھلکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں۔ سوال نمبر 60 کا شعر دوبارہ سننا۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک گھروں میں، ایک روز جب جھلکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں۔ اس شعر کا تعلق کس صنف نظم سے ہے؟ آپشن اے حمد، آپشن بی نعت، آپشن سی قصیدہ، آپشن ڈی غزل۔ تو سوال نمبر 60 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی نعت۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 61 کی جانب۔ کون سی شخصیت بابا اردو کے لقب سے ملقب ہے؟ سوال نمبر 61 دوبارہ سننا۔ کون سی شخصیت بابا اردو کے لقب سے ملقب ہے؟ آپشن اے سر سید احمد خان، آپشن بی ڈاکٹر سید عبداللہ، آپشن سی مولوی عبدالحق، آپشن ڈی حافظ محمود شیرانی۔ تو سوال نمبر 61 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی مولوی عبدالحق۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 62 کی جانب۔ سوال نمبر 62 ہے بابا صحافت کن کو کہا جاتا ہے؟ آپشن اے مولانا محمد علی جوہر، آپشن بی مولانا ظفر علی خان، آپشن سی چراغ حسن حسرت، آپشن ڈی منشی محبوب عالم پیسہ اخبار۔ تو سوال نمبر 62 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی مولانا ظفر علی خان۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 63 کی جانب۔ مولانا عبدالحلیم شرر کے شورۂ آفاق ناول فردوس بریں کی داستان کا موضوع کیا ہے؟ سوال نمبر 63 دوبارہ سننا۔ مولانا عبدالحلیم شرر کے شورۂ آفاق ناول فردوس بریں کی داستان کا موضوع کیا ہے؟ آپشن اے فرقہ باطنیہ کی تحریک، آپشن بی ہلاکو خان کی بربادی، آپشن سی داستان باغ ارم، آپشن ڈی عالم میں اسلام کا عروج۔ تو سوال نمبر 63 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے فرقہ باطنیہ کی تحریک۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 64 کی جانب۔ ڈرامہ نگاری کے حوالے سے بتائیے کہ اردو کا شیکسپیئر کسے کہا جاتا ہے؟ سوال نمبر 64 دوبارہ سننا۔ ڈرامہ نگاری کے حوالے سے بتائیے کہ اردو کا شیکسپیئر کسے کہا جاتا ہے؟ آپشن اے آغا حشر کاشمیری، آپشن بی طالب بنارسی، آپشن سی امتیاز علی تاج، آپشن ڈی امانت لکھنوی۔ تو سوال نمبر 64 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے آغا حشر کاشمیری۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 65 کی جانب۔ سوال نمبر 65 ہے من کے ایک دھوبی کاغذی گھاٹ پر جھینگر کا جنازہ، گلاب تمہارا کیکر ہمارا، چھڑکاؤ کی گاڑی، دیا سلائی انشائیوں سے کون سے نثر نگار کی شخصیت ذہن میں آتی ہے؟ سوال نمبر 65 دوبارہ سننا۔ من کے ایک دھوبی کاغذی گھاٹ پر جھینگر کا جنازہ، گلاب تمہارا کیکر ہمارا، چھڑکاؤ کی گاڑی، دیا سلائی انشائیوں سے کون سی نثر نگار کی شخصیت ذہن میں آتی ہے؟ آپشن اے مولانا محمد حسین آزاد، آپشن بی خواجہ حسن نظامی، آپشن سی سر سید احمد خان، آپشن ڈی مولانا عبدالحلیم شرر۔ تو سوال نمبر 65 کا جو درست جواب ہے وہ آپشن بی خواجہ حسن نظامی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 66 کی جانب۔ محمود نظامی ابن انشاء اور مستنصر حسین تارڑ میں قدر مشترک کیا ہے؟ سوال نمبر 66 دوبارہ سننا۔ محمود نظامی ابن انشاء اور مستنصر حسین تارڑ میں قدر مشترک کیا ہے؟ آپشن اے کالم نگاری، آپشن بی شاعری، آپشن سی مزاح نگاری، آپشن ڈی سفر نامہ۔ تو سوال نمبر 66 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی سفر نامہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 67 کی جانب۔ خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں، اکبر الہ آبادی نے کس مقتدر ہستی کے انتقال پر ان کی خوبیوں کا اعتراف کیا ہے؟ سوال نمبر 67 دوبارہ سننا۔ خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں، اکبر الہ آبادی نے کس مقتدر ہستی کے انتقال پر ان کی خوبیوں کا اعتراف کیا ہے؟ آپشن اے نواب وقار الملک، آپشن بی نواب محسن الملک، آپشن سی سر سید احمد خان، آپشن ڈی مولوی سمیع اللہ۔ تو سوال نمبر 67 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی سر سید احمد خان۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 68 کی جانب۔ اردو شاعری میں خواجہ میر درد تصوف میں سر فہرست شمار ہوتے ہیں، اردو نثر میں یہ رنگ کس کے ہاں سب سے زیادہ نمایاں ہے؟ سوال نمبر 68 دوبارہ سننا۔ اردو شاعری میں خواجہ میر درد تصوف میں سر فہرست شمار ہوتے ہیں، اردو نثر میں یہ رنگ کس کے ہاں سب سے زیادہ نمایاں ہے؟ آپشن اے عبدالماجد دریابادی، آپشن بی مولوی عبدالسلام ندوی، آپشن سی ملا واحدی، آپشن ڈی خواجہ حسن نظامی۔ تو سوال نمبر 68 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی خواجہ حسن
نظامی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 69 کی جانب۔ سوال نمبر 69 ہے، مرزا غالب کے کلام کی مانگ ان کی زندگی ہی میں دلی اور لکھنؤ سے زیادہ پنجاب میں ہوئی کیونکہ؟ سوال نمبر 69 دوبارہ سننا، مرزا غالب کے کلام کی مانگ ان کی زندگی ہی میں دلی اور لکھنؤ سے زیادہ پنجاب میں ہوئی کیونکہ آپشن اے کلام میں ترنم ہے، آپشن بی فارسی تراکیب زیادہ ہیں، آپشن سی کلام میں خاص چاشنی ہے، آپشن ڈی فکر و خیال میں جدت ہے۔ تو سوال نمبر 69 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، فکر و خیال میں جدت ہے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 70 کی جانب۔ اردو میں شاعر مزدور کسے کہا جاتا ہے؟ سوال نمبر 70 دوبارہ سننا، اردو میں شاعر مزدور کسے کہا جاتا ہے؟ آپشن اے جوش ملی آبادی، آپشن بی احسان دانش، آپشن سی فیض احمد فیض، آپشن ڈی ساغر صدیقی۔ تو سوال نمبر 70 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی، احسان دانش۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 71 کی جانب۔ لاہور کے دبستان شاعری کے حوالے سے بتائیے کہ جدید شعری ادب میں مجید امجد کی شہرت کی بڑی وجہ کیا ہے؟ سوال نمبر 71 دوبارہ سننا، لاہور کے دبستان شاعری کے حوالے سے بتائیے کہ جدید شعری ادب میں مجید امجد کی شہرت کی بڑی وجہ کیا ہے؟ آپشن اے حیت کے سب سے زیادہ تجربے کیے، آپشن بی حب وطن کے موضوع پر سب سے زیادہ نظمیں لکھیں، آپشن سی نئی علامتیں اختراع کیں، آپشن ڈی کثرت سے لوک داستانوں کو منظوم کیا۔ تو سوال نمبر 71 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے، حیت کے سب سے زیادہ تجربے کیے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 72 کی جانب۔ مولانا حالی کی طویل نظم مسدس حالی کا موضوع کیا ہے؟ سوال نمبر 72 دوبارہ سننا، مولانا حالی کی طویل نظم مسدس حالی کا موضوع کیا ہے؟ آپشن اے مسلمانوں کا تابناک ماضی، آپشن بی مد و جزر اسلام، آپشن سی حیات طیبہ، آپشن ڈی خلفائے راشدین کا زمانہ۔ تو سوال نمبر 72 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی مد و جزر اسلام۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 73 کی جانب۔ سوال نمبر 73 ہے، جوش ملی آبادی کی تصنیف یادوں کی بارات حقیقت میں؟ سوال نمبر 73 دوبارہ سننا، جوش ملی آبادی کی تصنیف یادوں کی بارات حقیقت میں آپشن اے ہم عصر شعراء کا تذکرہ ہے، آپشن بی بھولی بصری یاداشتوں کا مرکہ ہے، آپشن سی ان کی خود نوشت ہے، آپشن ڈی باغیانہ لہجے کی حامل نظموں کا مجموعہ ہے۔ تو سوال نمبر 73 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی، ان کی خود نوشت ہے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 74 کی جانب۔ سر سید اور اکبر الہ آبادی میں کیا اختلاف تھا؟ سوال نمبر 74 دوبارہ سننا، سر سید اور اکبر الہ آبادی میں کیا اختلاف تھا؟ آپشن اے کوئی اختلاف نہیں تھا، آپشن بی سیاسی اختلاف تھا، آپشن سی نظریاتی اختلاف تھا، آپشن ڈی درجاتی اختلاف تھا۔ تو سوال نمبر 74 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی، نظریاتی اختلاف تھا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 75 کی جانب۔ ایک و مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ سوال نمبر 75 کا شعر دوبارہ سننا، ایک و مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ کاشغر کس ملک کا شعر ہے؟ آپشن اے چین، آپشن بی تاجکستان، آپشن سی ازبکستان، آپشن ڈی افغانستان۔ تو سوال نمبر 75 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے چین۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 76 کی جانب۔ سوال نمبر 76 ہے، اب خرابہ ہوا جہان آباد ورنہ ہر ایک قدم پہ یہاں گھر تھا، جہان آباد سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 76 دوبارہ سننا، اب خرابہ ہوا جہان آباد ورنہ ہر ایک قدم پہ یہاں گھر تھا، جہان آباد سے کیا مراد ہے؟ آپشن اے لکھنؤ، آپشن بی آگرہ، آپشن سی دلی، آپشن ڈی لاہور۔ تو سوال نمبر 76 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی دلی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 77 کی جانب۔ ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک۔ سوال نمبر 77 دوبارہ سننا، ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک۔ بلبل سے کون سی ذات مراد ہے؟ آپشن اے اقبال شاعر کی اپنی ذات، آپشن بی مولانا ظفر علی خان، آپشن سی قائد اعظم، آپشن ڈی مولانا محمد علی جوہر۔ تو سوال نمبر 77 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے اقبال شاعر کی اپنی ذات۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 78 کی جانب۔ غزالاں تم تو واقف ہو، کہو مجنوں کے مرنے کی، دوانا مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری۔ سوال نمبر 78 کا شعر دوبارہ سننا، غزالاں تم تو واقف ہو، کہو مجنوں کے مرنے کی، دوانا مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری۔ مجنوں کس ہستی کو کہا گیا ہے؟ آپشن اے بہادر شاہ ظفر، آپشن بی سلطان ٹیپو شہید، آپشن سی اورنگزیب عالمگیر، آپشن ڈی نواب سراج الدولہ۔ تو سوال نمبر 78 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی نواب سراج الدولہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 79 کی جانب۔ سارے عالم پہ ہوں میں
چھایا ہوا مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ سوال نمبر 79 کا شعر دوبارہ سننا۔ سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ میرا فرمایا ہوا یہ تعلیق کس کے کلام میں ہے؟ آپشن اے میر تقی میر، آپشن بی داغ دہلوی، آپشن سی استاد ابراہیم ذوق، آپشن ڈی مرزا غالب۔ تو سوال نمبر 79 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے میر تقی میر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 80 کی جانب، اور اس پیپر اور ویڈیو کے اعتبار سے آخری سوال کی جانب۔ سوال نمبر 80 ہے، غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح عجب شام، کرتا ہے سفر قافلہ راہ تو آرام۔ سوال نمبر 80 کا شعر دوبارہ سننا۔ غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح عجب شام، کرتا ہے سفر قافلہ راہ تو آرام۔ اس شعر میں غربت کے معنی کیا ہیں؟ آپشن اے مفلسی، آپشن بی مسافرت، آپشن سی عشق، آپشن ڈی عداوت۔ تو سوال نمبر 80 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی مسافرت۔ تو میرے معزز ناظرین، اگر آپ اردو ادب کے حوالے سے میری یہ ادنا سی کاوش پسند آئی ہے تو میری ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کو دبا دیں اور لائک بھی کر دیں، اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو اپنے پیاروں کے صدقہ میں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے، آمین والسلام۔